مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں عوام کس کرب سے گزر رہے ہیں اور خیبر پختونخوا حکومت کی ساری توجہ سیاست پر ہے۔ مولانا نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد قانون سازی کر کے لوگوں کو اپنے ہی ملک میں مشکوک بنا دیا گیا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم سے شق نمبر 8 کو نکال دیا گیا ہے۔ مولانا نے کہا کہ آئینی ترمیم کے بعد دھڑا دھڑ قانون سازیاں کی جا رہی ہیں، انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کسی کو بھی پکڑ کر 90 دن کے لیے حراست میں رکھ سکتے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی کی جانب سے 24 نومبر کو دی گئی احتجاج کی کال سے بھی لا علم نکلے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عوام کرب سے گزر رہے ہیں اور خیبر پختونخوا حکومت کی ساری توجہ سیاست پر ہے۔ کہ ابھی کل ہی تو میں برطانیہ سے واپس آیا ہوں، تو تھوڑا ذرا مجھے یہاں کچھ چیزیں سمجھنے دیجیے، کچھ موقع مجھے ملنا چاہیے۔ سیکورٹی کا معاملہ تو یہاں بہت خراب ہے، اور یہ صرف آج کا نہیں ہے معاملہ۔ تقریباً میں سوچتا ہوں کہ 15 سال سے ایک کرب سے یہ صوبہ گزر رہا ہے، اس صوبے کے عوام گزر رہے ہیں۔ دوسری طرف بلوچستان میں یہی صورتحال ہے، حکومتی رٹ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے، اور حکومتیں بھی بجائے اس کے کہ وہ اپنا فرض منصبی بجا لائیں اور لوگوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے اپنی توانائیاں اور صلاحیتیں صرف کریں، وہ اپنی سیاست پر ہی ساری چیزیں مرکوز کیے ہوئی ہیں، اور کس طرح ہم نے لڑنا ہے، کیسے ہم نے بیان دینے ہیں، کیسے ہم نے صوبے کے ساتھ لڑنا ہے، کیسے ہم نے مرکز کے ساتھ لڑنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو ان کی ذمہ داریوں میں نہیں آتی، اور حکومت کی تمام توانائیاں جو ہیں وہ اس سیاست پہ صرف ہو رہی ہے، جو غلط بات ہے۔ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اختلاف رائے کا تو ان کا حق حاصل ہے، لیکن اختلاف رائے کی بھی اپنی حدود ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا 26ویں ترمیم پر ہمارا کتنا بڑا اختلاف تھا، لیکن ہم نے 1 مہینے سے زیادہ مسلسل مذاکرات کیے، اور ایک ایک شق پر ہم نے بحث کی، اور جہاں جہاں ہمارے پاس دلائل تھے اور حکومت کو ہم وہ شقیں واپس لینے پر آمادہ کر سکتے تھے، وہ ہم نے کرائیں، اور تب جا کر پھر ہم نے اس کو قبول کیا ہے۔ لیکن یہ کہ اگر اس آئینی ترمیم کے بعد ایسے بل لائے جا رہے ہیں جو قانون کے زمرے میں آتے ہیں اور وہ دھڑا دھڑ پاس کیے جا رہے ہوں، اور جس میں آئین کی اس 26ویں ترمیم کی روح کی نفی ہو رہی ہو اور اس کے کاز کی نفی ہو رہی ہو، تو یہ بھی تو قابل مذمت چیزیں ہیں۔ اس پر بھی حکومت کو نظر ثانی کرنی چاہیے۔ یہ روش ہمیشہ ناپائیدار رہتی ہے، ہمیں کوئی پائیدار اقدامات کرنے چاہیے تاکہ عوام کو ہم مطمئن کر سکیں۔ اپنی کرسیاں بچانے کے لیے تو ہم بہت کچھ کرتے ہیں، اپنی سیاست کو بچانے کے لیے ہم بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن عوام کے لیے بھی ہمیں کچھ کرنا ہے، اور ہمیں عوام کے حقوق دینے ہیں۔ اگر یہ قوانین جو اس وقت پاس ہوئی ہیں، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ 26ویں ترمیم سے جب شق نمبر 8 آئین کا نکال دیا گیا جو بنیادی انسانی حقوق سے متعلق تھا، اور اس کے بعد پھر آپ یہ اجازت دیں کہ وہ شک کی بنیاد پر کسی کو بھی گرفتار کر سکتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ نیب نے یہ قانون، نیب ایک ایسا قانون تھا کہ جس قانون میں پاکستان کا ہر شہری پیدائشی مجرم تھا، اور جس کو جب چاہے گرفتار کیا جائے، اور پھر وہ ہر پاکستانی پیدائشی طور پر مشکوک ہو گیا ہے، جس کو جب چاہے پکڑے، 90 دن تک اپنے پاس رکھیں، مزید اضافہ بھی کر سکیں، اور اس نے ثابت کرنا ہے کہ میں مشکوک نہیں ہوں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ باہر ملکوں میں جب ہمارا پاکستانی شہری جاتا ہے تو کچھ ممالک ان کو ویزا نہیں دیتے، کچھ امیگریشن پر ان کے ساتھ بہت سخت رویہ رکھتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب ہم اپنے ملک میں اپنے شہری کو مشکوک کریں گے تو باہر کی دنیا ان کو شک کی نظر سے دیکھے گی۔